الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی. وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دروشی پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام مکرم حاضرین، محترم سامعین، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں فقیر حقیر ناچیز ادنا سا طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے کتاب مقدس مطہر منور معطر بابرکت باسعادت میں سے کچھ تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، آج تقریباً 8واں جمعہ ہے۔ رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اتنا وسیع و عریض ہے، ساری زندگی بندہ بیان کرتا رہے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو ایک دفعہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 درجے جنت میں بلند فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہماری زبانیں دنیا کے تذکرے کرتی تھکتے نہیں ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، الزام لگ رہے ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، تہمتیں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیب زبان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کرے ہماری زبانیں بھی ایسی ہو جائیں کہ ہر وقت ہماری زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہو، آمنہ کے لال کا تذکرہ ہو۔ اگر ایسی زندگی گزار کے چلے گئے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر لگا ہوا ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ کھڑے کریں گے جو سب سے اونچی جگہ ہو، بہت اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، کأنہ نخلۃ صحوق، ایسے بالکل جیسے کھجور کا تنا سیدھا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہوں گے۔ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو کہیں گے، یا احمد، یا احمد، اے احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو فرشتے آپ کی امتی کو پکڑ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں سنوں گا نا کہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے، فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فأشد المئزرہ، میں اپنی چادر مبارک کس لوں گا اور پیچھے دوڑ لگا دوں گا اپنے امتی کے کہ میرا امتی جہنم میں نہ جائے۔ آپ دیکھو نبی کی محبت کتنی ہے امتی کے ساتھ، آج امتی نبی کے ساتھ کیا ڈرامہ کر رہا ہے۔
آج امتی کتنے بہانے بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دکھا رہا ہے۔ یہ تو میدان حشر میں پتہ چلے گا۔ آج تو ایک دوسرے کے منہ بند کر لیں گے، وہاں سارے راز کھل جائیں گے، سارے پردے فاش ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیچھے دوڑ لگوں گا اور میں جا کر فرشتوں کو آواز دوں گا، او فرشتوں، او اللہ کے قاصدو، رک جاؤ، قفو، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فرشتے رک جائیں گے۔ جب فرشتے رکیں گے اور میں پوچھوں گا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اس کو ہم جہنم میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے کہیں گے ہم نے ان کے اعمال کا وزن کیا ہے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ، تو اس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، جھک گیا ہے، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے، نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، اس لیے اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کہتے ہیں نہیں، رک جاؤ، دوبارہ جا کے اس کے اعمال کا وزن کرو۔ فرشتے کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ مبارک سے اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے اور آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھائیں گے، اللہ اللہ تو نے نہیں کہا تھا محبوب میں تجھے آخرت میں رسوا نہیں کروں گا؟ اللہ یہ میرا امتی ہے جس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے التجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں میرے محبوب کی بات مان لو، میرے محبوب کی بات نہ ٹھکراؤ۔ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ میرے آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ اب فرشتے دوبارہ آئیں گے، وہاں پہنچیں گے جہاں اعمال کا وزن ہو رہا تھا، دوبارہ جا کے اعمال کا وزن شروع ہوگا۔ جب اعمال کا وزن ہونے لگے گا نا تو پھر بھی ویسے نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہونے لگے گا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہونے لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کل ان ملا چھوٹا سا وہ نکالیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب جب اس کو فرشتے جنت میں داخل کرنے کے لیے لے کے جائیں گے نا، وہ کہے گا رک جاؤ یار، رک جاؤ، ذرا مجھے پوچھنے دو یہ کون ہے؟ میرا اعلان ہو گیا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا جہنم میں جانے کا، اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن گیا، جنت میں جانے کا داخلے کا ذریعہ بن گیا، یہ ہے کون؟ میں پوچھوں تو صحیح۔ تو وہ پوچھے گا اے اچھے اخلاق والے، اے حسن و جمال کے پیکر، اے شان والے، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ میرے ساتھ ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافی لمبی حدیث ہے، میں تو خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب وہ حیران ہو جائے گا اور پھر پوچھے گا آقا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا چھوٹا سا جو آپ نے میرے نیکیوں والے پلڑے میں وہ ٹکڑا رکھا جس کی وجہ سے میری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ درود شریف ہے جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا، اللہ نے میرے پاس پہنچایا تھا، اس درود شریف کو میں نے محفوظ کر دیا، آج اس درود شریف کی برکت کے ساتھ تیری نجات کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہیں گے، دنیا کی گپیں لگاتے رہیں گے، دنیا کے تذکرے کرتے رہیں گے، دنیا کی باتیں کرتے رہیں گے، جھوٹے قصے کہانیوں میں لگے رہیں گے۔ کاش یہ وقت ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دروشی پڑھنے میں گزار دیں، کتنا وقت قیمتی بن جائے گا۔
کیا پتہ کون سا ایسا اخلاص سے درود شریف ہماری زبان سے نکلا ہوا قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، بجائے دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے، بجائے دنیا کے تبصرے اور تذکرے کرنے کے، کثرت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ ہمارا وقت بھی قیمتی بن جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو خیر بہرحال پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو مکے میں دہیاں آئیں۔ وہ رواج تھا کہ وہ آتی تھیں، بچے لے کے جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، پھر دودھ پلانے کی اجرت وصول کیا کرتی تھیں۔ اب جب وہ عورتیں آئیں، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، آمنہ سے پوچھتے ہیں بچہ ہے؟ کہ لگی بچہ ہے لیکن ہے یتیم۔ وہ یتیم سمجھ کے چلی گئی کہ یہ یتیم یہاں تو ککھ نہیں ملے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئی، اللہ تیرے ہی قدرت ہے، یا اللہ تو نے ہی اس کو یتیم بنایا، تو نے ہی اس کے باپ کو اٹھا لیا، اب جو بھی آتی ہے وہ یتیم سمجھ کے چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آمنہ پریشان نہ ہو، آج جو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے جا رہی ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوڑ کے جا رہی ہیں، آمنہ ان کی گود اس قابل نہیں کہ میرا محبوب ان کی گود میں آئے، میں ان کو اٹھانے ہی نہیں دیتا۔ ادھر نبی کے دروازے پہ جو دئی آتی ہے وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ادھر حلیمہ جس کے گھر میں بھی جاتی ہے بچہ لینے کے لیے، جس کے پاس جاتی ہے وہ غریب سمجھ کے حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ ہی نہیں دیتی۔ حضرت حلیمہ غمگین پریشان چلتے چلاتے خانہ کعبہ میں آ گئی، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ میں غریب ہوں تو نے بنایا، میں مفلس ہوں تو نے بنایا، اللہ میں بچے لینے کے لیے آئی ہوں، مہربانی کر مجھے بچہ عطا فرما۔ رو رہی تھیں، ادھر حضرت عبد المطلب آ گئے، نبی کا دادا، رو رہی تھیں، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اللہ سے مانگ رہی ہوں اللہ کوئی بچہ مجھے بھی دے دے، ساری دنیا آئیں وہ بچے اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، یہ کہہ رہا اللہ مجھے بھی کوئی بچہ دے دے۔ عبد المطلب کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے، دیکھ لے، اگر تجھے پسند آ جائے تو اٹھا لینا۔ حضرت حلیمہ چل پڑی، جب جاتی ہیں گھر کے اندر کیا دیکھا، گھر کے اندر روشنیاں ہیں، نور ٹپک رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں جب اندر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، اوپر سفید چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی اور چادر کے اندر سے نور کی کرنیں باہر نکل رہی تھی۔ میں دیواروں پہ دیکھتی تھی تو دیواروں پہ بھی نور ٹکرا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں آمنہ یہ بچہ مجھے دے دے، میں اس کو لے کے جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اجرت کیا لے گی، اس کا باپ تو دنیا سے چلا گیا ہے، دودھ پلانے کی مزدوری کیا لے گی، اجرت کیا لے گی؟ کہنے لگی اللہ نے جب یہ بچہ دے دیا تو مجھے مزدوری کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ ہی ایسا حسین و جمیل ہے، اس کا مقدر ہی خود بتا رہا تھا یہ عام نہیں، یہ تو کائنات کا دولہا بن کے آ رہا ہے، یہ تو کائنات کا سردار بن کے آ رہا ہے، نبیوں کا امام بن کے آ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، کیا ہی برکتیں شروع ہو گئیں، میرے غم نکلنے لگ گئے،
میرا دودھ ابلنے لگ گیا، میرا دل اچھلنے لگ گیا اور میرا مقدر، میرا نقشہ بدلنے لگ گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے محبوب کو اٹھایا، اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا، اور باہر میرا گھر والا حضرت جابر انتظار میں کھڑا تھا کہ بچہ آئے تو ہم جائیں۔ جب باہر گئی تو میرے خاوند نے پوچھا کچھ ملا؟ کہنے سب کچھ مل گیا ہے۔ جابر کہنے لگا وہ دائیاں کہہ رہی تھی یہ تو یتیم ہے۔ حلیمہ نے کہا یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے۔ اچھا دکھا تو صحیح۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے نے دیکھا نا تو کہنے لگا حلیمہ بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتے ہیں میں نے بڑے بچے اٹھائے ہیں، دیکھے ہیں، ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ آمنہ کہتی ہیں ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں تو مکے کا سردار ہوں، بڑا دور دراز سفر کیا ہے، ایسا حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر نبی میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تو جا دیکھ، تو بھی بتا۔ جبرائیل آئے، دیکھا، کہنے لگے اللہ کی قسم میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس آیا ہوں، ایسا حسین میں بھی کوئی نہیں دیکھا جیسا حسین اللہ نے آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ اب رب بھی بول پڑے، اللہ نے فرمایا آمنہ، حلیمہ، عبدالمطلب، جبرائیل، جابر تم ایس جیسا حسین کیسے دیکھتے؟ میں رب نے اس جیسا حسین بنایا ہی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ جیسا حسین اللہ نے ہمارے محبوب کو بنایا، اللہ کی قسم نہ ایسا حسین آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اب میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر تیار ہو گئی، میرے خاوند نے سواری کو تیار کیا، اب سواری بیٹھی ہے، آگے میرا گھر والا بیٹھ گیا، پیچھے میں بچے کو لے کر بیٹھ گئی۔ اب سواری کو کھڑا کرتے، سواری کھڑی نہیں ہوتی، اس کو چابک مارے، چھڑیاں ماری، کھڑی نہیں ہو رہی۔ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے اس سواری کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس سواری نے کہا جس مہمان کو پیچھے لے کے بیٹھے اس کو آگے بٹھاؤ گے تو میں کھڑی ہوں گی، ورنہ میں کھڑی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ تو سب کا امام بن کے آ رہا ہے، تم اس کو پیٹ کر کے بیٹھے ہو، میں کیسے کھڑی ہوں؟ سواری کو بھی پتہ تھا کہ نبی کا ادب ہے، اس کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کرے آج کے مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے۔ آج تو یہودیوں کے طریقے کو زندہ کر کے، نصرانیوں کے طریقے پہ چل کے، مشرکین کے طریقے پہ چل کے، میرے نبی کے دشمنوں کے طریقے پہ چل کے ان کو آگے کر رہے ہیں، میرے نبی کے طریقے کو پیٹ کر رہے ہیں۔ شادی آ جائے دیکھ لو، میرے نبی کے طریقے کو پیٹ ہو رہی ہے۔ غمی آ جائے دیکھ لو، میرے نبی کے طریقے کو پیٹ ہو رہی ہے۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، آج میرے نبی کو پیٹ کی جا رہی ہے۔ اس وقت سواری نے اس وقت اٹھنا ہی برداشت نہیں کیا جب تک میرے نبی کو آگے نہیں بٹھایا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر محاذ پہ آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، طریقوں کو سب سے مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نبی کو آگے رکھیں گے اللہ کی قسم کائنات کے اندر بھی اللہ آگے کر دے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ آگے کر دے گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاوند کی گود میں بٹھا دیا۔ اب وہ جو اونٹنی کی باغیں تھیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آ گئی۔ اب اونٹنی ایسے اٹھی اور تیز چلی۔ پہلی دئیاں جو 3 دن سے پہلے چل چکی تھیں
اور اس اونٹنی کی رفتار ایسی کہ ان اونٹنیوں کو پہنچ گئی اور تیز جا رہی ہے۔ دئیاں پوچھنے لگی حلیمہ بتا تو صحیح سواری کہاں سے لے کے آ گئی ہے؟ تیری سواری تو کمزور تھی، تیری سواری لاغر تھی، تیری سواری چل نہیں سکتی تھی، یہ کہاں سے سواری لے کے آ گئی کہ اتنی تیز ہو گئی؟ حضرت حلیمہ کہتے سواری وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے، سواری وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا۔ جس سواری پہ میرے آقا بیٹھے وہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے جس سواری پہ میرے آقا بیٹھے وہ حلیمہ کی سواری ساری سواریوں کے آگے نکل گئی، اور معراج والی رات جس براق پہ میرے محبوب نے سفر کیا وہ براق سارے جنتی کے براقوں سے آگے نکل گیا، اور ہجرت والی رات میرے محبوب ابو بکر صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے تھا۔ ابو بکر سارے صحابوں سے نمبر لے گیا، سارے صحابہ سے نمبر لے گیا۔ تو آج ہم نبی کے طریقے پہ چل کے دیکھیں تو صحیح، نبی کے طریقے زندے کر کے دیکھیں تو صحیح، نبی کی سنت پہ عمل کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کی قسم، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت والی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی عزت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں چل پڑی۔ اب چلتے چلتے ابھی گھر نہیں پہنچی تھی تو اللہ نے آرڈر کر دیا میری رحمتوں میری برکات جلدی جلدی آج جا کے حلیمہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دو۔ اب حلیمہ کا گھر نہیں، اب میرے محبوب کا گھر ہے۔ پہلے گھر کی نسبت تھی حلیمہ کی طرف کہ بکری تھی وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، کمزور تھی، گھر کا گزارا بھی مشکل تھا۔ اب اس گھر کی نسبت ہو گئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں جب گھر میں پہنچی تو عجیب برکات، انوارات، گھر کے اندر عجیب تبدیلیاں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں جب بچہ لے کے آ گئی، اب عورتیں دیکھنے کے لیے آ گئیں، حلیمہ تو بچہ لے کر یہاں لے کر آئی ہوں، دکھا تو صحیح۔ جب دیکھا حضرت حلیمہ کہتی ہے اب عورتیں آ گئیں، ان کے اکرام کرنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، کیا کروں میری بکری کمزور ہے، دودھ نہیں، کیا کریں گے؟ خامد جب گیا بکری پہ ہاتھ پھیرا، بکری ایسے کھڑی ہو گئی، صحت مند بھی ہو گئی اور اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ برتن لے آؤ، ایک برتن لے آئے دودھ سے بھر گیا، دوسرا برتن لے آؤ دودھ سے بھر گیا، تیسرا برتن دودھ سے بھر گیا۔ حلیمہ کہنے لگی گھر میں برتن ختم ہو گئے، گھر کے برتن ختم ہوئے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس بکری کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے پھر وہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہوتی، اس کے اندر تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرا ایک رضعی بھائی بیٹا بھی تھا جس کو میں دودھ پلایا کرتی تھی، جس کے نام عبداللہ تھا، اور یہ دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بچے تھے دودھ پینے والے۔ ایک دن میں دودھ پلانے بیٹھی، دائیں طرف سے میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی اور بائیں طرف سے اپنے وہ بیٹا عبداللہ اس کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، دودھ پلا دیا، پھر میں نے کہا پتہ نہیں بھوک اتری ہے یا نہیں اتری، میں نے بائیں طرف دودھ پلانا شروع کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا جب میں بائیں طرف کرتی دودھ پلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے۔ میں پریشان، کیا ہو گیا، دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ تو پھر آواز آئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اماں میں تو لوگوں کا حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا۔ میرا حصہ تو دائیں طرف ہے، بائیں طرف تو میرے بھائی کا حق ہے، میں بھائی کا حق نہیں پیتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے زمانے میں بھی اپنے بھائی کا حق کا خیال رکھا۔ یہ اور بات ہے جو بھائی اچھا ترکڑا ہے وہ کمزور بھائی پہ ظلم کر کے اس کا حق دباتا جا رہا ہے،
اس کے ساتھ ظلم کرتا جا رہا ہے، آج حق دبا دیں گے، آخر مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ایک ایسا بھائی ہے جس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، یا دماغ اس کا کمزور ہے یا جسمانی کمزور ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک بھائی ہے وہ غریب ہے، دوسرا کچھ امیر ہے، تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے زمانے میں بھی بتا دیا، کسی کا حق نہ مارا کرو، کسی کا حق نہ کھایا کرو۔ بات پھر دور چلی جائے گی، میں یہیں سے آگے چلتا ہوں، پھر کبھی یہ بات کھولوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں میں تو بھائیوں کا حق بتانے کے لیے آیا ہوں، بھائیوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے کیا دیکھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور لب مبارک ہل رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں، اور میں نے کان لگا کے سنا تو وہ کیا کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ قدوساً قدوساً نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سیکھ رہے تھے، خود رب سکھا رہا تھا۔ دیکھو آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بہن سکھاتی ہے، بھائی سکھاتی ہے، باپ سکھاتا ہے، ماں کہے ابو امی فلاں فلاں، بچے سکھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، یہ میرا محبوب ہے، اس کو کوئی نہیں سکھائے، اس کو میں خود رب سکھاؤں گا۔ اماں حلیمہ فرماتے ہیں، دوسری رات میں نے جب دیکھا، میں نے سنا تو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر یہ کلام کر رہے ہیں، بچپن کے اندر یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میرا بیٹا عبداللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امی جو میرا رضعی بھائی ہے عبداللہ وہ کہاں گیا؟ کہنے لگی وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے۔ کہنے لگی کل میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جب کل آئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں آپ نے نہیں جانا، جنگل ہے، اور حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال کیا کرتی تھیں۔ جب مجبور کیا، اصرار کیا تو انکار بھی نہ کر سکیں۔ اب چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے، واپس آئے، ماں نے پوچھا بیٹا اپنے بھائی کو تکلیف تو نہیں دی تھی، کوئی پریشانی تو نہیں بنی؟ امی کیا پریشانی، پہلے جب میں جاتا تھا نا تو مجھے بکروں کا خیال کرنا پڑتا تھا کہ کوئی بھیڑیا آ کر بکری نہ لے جائے۔ امی آج میں گیا ہوں، آج وہ بھیڑیا ہماری بکریوں کا پہرا دیتا رہا۔ امی آج محمد میرا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم گیا نا، بکروں نے کیا چرنا تھا وہ میرے بھائی کو ہی دیکھتے رہ گئی، دیکھتی دیکھتی ان کا پیٹ ہی سیر ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا بھی اعلیٰ۔ اللہ کی قسم جیسے زندگی اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسی زندگی کسی کو نہیں ملی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، ایک دن میں نے اپنی بیٹی شیمہ کو کہا، بیٹی اپنے بھائی کا خیال کرنا، میں تھوڑا کام کے لیے جا رہی ہوں، پھر میں ابھی آ جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ کام کے لیے چلی گئیں۔ حضرت شیمہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی بہن ہے، حضرت شیمہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور سن مبارک سا لگا رہی ہیں، کھلا رہی ہیں، اور حضرت حلیمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دے رہی ہیں۔ عجیب لوری، آج بھی لوری دیتی ہیں اور اس وقت بھی لوری دیا کرتی تھی۔ تو حضرت شیمہ نے لوری کے اندر ایک شعر پڑھا، کیا کہنے لگی، یا ربنا ابقی محمدا، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سجدا ومسعودا واقبضت واعادیہ معا وحسدا۔ یہ چار جملے میرے نبی کی تعریف میں کیے۔ پہلے جملے میں یہ کہا، یا ربنا ابق لنا محمدا،
اے ربا میرے ویر کو، میرے بھائی کو لمبی عمر عطا فرما۔ اور دوسرا جملہ حتی اراہ یافعا و امردا، اللہ میرے ویر کو جوانی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور تیسرا جملہ ثم اراہ سیدا و مسعودا، اے اللہ میرے ویر کو سردار بنا، اس کی سرداری مجھے دکھا۔ اور چوتھا جملہ وَأَقْبَبْتُ وَأَعَادِيهِ مَعًا وَحَسَدًا، اللہ جو میرے ویر کے، میرے بھائی کے حاسد ہیں، دشمن ہیں، اے اللہ ان کی جڑیں بھی اکھاڑ دے۔ یہ بہن کی لوری تھی، پھر اللہ نے یہ لوری قبول فرمائی اور یہ پوری بھی ہوئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ مسلمانوں نے سب کو 6000 قیدیوں کو گرفتار کر لیا، ان کا مال جائیداد دولت سب کچھ لے لیا۔ اب اس کے بعد جب مال تقسیم ہو گیا، بکریاں تقسیم ہو گئی، اونٹیاں تقسیم ہو گئی، قیدی بچے ہوئے تھے، تو ان قیدیوں میں ایک قیدی عورت بھی تھی۔ اس نے کہا جاؤ اپنے سردار کو کہو ایک عورت ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے آؤ۔ وہ آئی، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو کہنے لگی ویریا میں تیری بہن شیما، اے بھائی میں تیری وہ بہن ہوں جو بچپن میں تجھے لوریاں دیا کرتی تھی، تجھے کھلایا کرتی تھی اور تجھے سینے سے لگا کے پیار کیا کرتی تھی۔ آج تیری بہن شیما قیدی بن کے تیرے سامنے آئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب بہن اپنا دکھڑا سنایا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو مبارک آنے شروع ہو گئے۔ آج تو ہمارے دل پتھر ہو گئے، بہن جتنا روتے رہے ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں، بہن جتنا رو لے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ یہ شیما میری بہن ہے، میری رضعی بہن ہے، حقیقی بہن تو نہیں تھی، میری رضعی بہن ہے۔ اب قیدی بن کے آئی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ آقا جو آپ کا حکم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل تو یہ کرتا ہے میں اپنی بہن کو چھوڑ دوں، رہا کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کر دیا میرے صحابہ اس کو رہا کر دو۔ بہن نے کہا نہیں میں رہا نہیں ہوتی، مجھے قیدی قبول ہے، میں رہا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آقا میرے بھائی اگر رہا کرنا ہے تو میرے ساتھ جو 6000 قیدی ہیں ان کو بھی رہا کر دو، وہ رہا ہوں گے تو میں رہا ہوں گی، ورنہ میں رہا نہیں ہوتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہن ہے، میں اس کو خالی نہیں موڑ سکتا۔ جیسے آج ہمارے گھروں میں کوئی بہنیں آ جائیں نا، کوئی جوڑا دے دیتا ہے، کوئی 100 دے دیتا ہے، کوئی 500 دے دیتا ہے، یار بہن آئی ہے۔ یہ اور بات ہے آج بہت سارے ہیں جو بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے، بہنوں کی وراثت دبا کے بیٹھے، جائیداد ان کی دبا کے بیٹھے ہیں۔ کب تک کھائیں گے؟ مریں گے تو ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں اللہ کی قسم ہم جتنے ہوشیار بن جائیں، ہم جتنے چلاک بن جائیں، ہم جتنے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کے چکر کھیل رہے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر کسی کے ناجائز دبا کے گیا، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ ہمسایہ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ کسی کا ناجائز دبا کے چلے گئے، یہی روپیہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آج جو ماں باپ
اپنے بیٹوں کا تو خیال کرتے ہیں، جائیداد ان کو دے دیتے ہیں، بیٹوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ باپ بھی خیال کر کے سن لیں، اپنے زندگی میں اپنی قبر کو آگ بنا کے جا رہے ہیں۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہن آ گئی ہے، محبوب نے فرمایا چلو جاؤ میری بہن کو بھی رہا کر دو، اور میری بہن کے کہنے پہ 6000 قیدی بھی رہا کر دو۔ سب کو رہا کر دیا۔ یہ نبی بتا رہے ہیں کہ بہن کو کیا عزت دینی ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، ہر بات جب کھولنے لگے تو لمبی بات ہو جاتی ہے، اب بات کھولنے کا موقع نہیں، میں اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ نبی نے رہا کر دیا۔ وہ جب 6000 قیدی رہا ہو گئے نا، ان میں جو سردار تھا وہ کہنے لگا ہماری بات بھی سنو۔ اعلان ہی کیا، اے آقا آپ نے اپنی بہن کے صدقے ہمیں دنیا میں رہا کر دیا، اب ہمیں کلمہ پڑھا کے جہنم سے بھی رہا کر دو۔ 6000 قیدی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ باقی بات انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔